عکاظ اہل عرب کا مشہور علمی اور قومی دنگل تھا۔ عظیم الشان میلہ تھا۔ سو کوس سے لوگ آ کر اس میلے میں شریک ہوتے تھے۔ عرب کے مشہور و معروف پہلوان، مشہور جنگجو، مشہور شاعر اور مشہور کاہن و عراف اور جادوگر آتے تھے۔ ہر فن کا مقابلہ نہایت زور سے ہوتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میلے میں تشریف لے گئے۔ قریش کے تمام سربرآوردہ لوگ بھی شریک ہوئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو جمع کر کے تقریر کرنے لگے۔ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کفار کا مجمع ہے، ہر شخص آبائی مذہب کا دیوانہ ہے اور بتوں کا شیدائی ہے، ایسے مجمع میں بت پرستی کے خلاف کچھ کہنا ایک عظیم خطرے کو مول لینا ہے، مگر آپ کو کوئی خوف نہ تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ بت پرستوں میں کرنی چاہیے، اس لیے بے دھڑک آپ تقریر کرنے لگے اور لوگ حیرت سے سننے لگے۔ ابو لہب بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ اسے مجمع کا سکوت اور اشتیاق دیکھ کر کھٹک گیا کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا لوگوں پر اثر ہی نہ ہو جائے، اس لیے فوراً بول اٹھا، یا اخوان العرب، یہ میرا بھتیجا ہے، اپنے آبائی مذہب سے پھر گیا ہے، خیالی خدا کی پرستش کی تلقین کرتا ہے، جھوٹی باتیں کہتا ہے، لہٰذا اس کی بات نہ سنو۔ ابو لہب کو قریب تمام لوگ جانتے تھے۔ سب قہقہہ مار کر ہنسے اور لایعنی باتیں کرتے ہوئے چل دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ سے تشریف لے گئے۔ اگرچہ آپ کو کامیابی نہ ہوئی، لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منور پیشانی پر شکن بھی نہ آیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پست ہوئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے استہزاءات کا کچھ خیال کیا، بلکہ اس فکر میں لگ گئے کہ جب کہیں مجمع زیادہ ہوگا تبلیغ اسلام کریں گے۔ ابو لہب اپنے خیمے کی طرف چلا، چند ہی قدم چلا تھا کہ ایک شخص نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک ذی شان آدمی اس کے بالمقابل کھڑا تھا۔ یہ شخص ادھیڑ عمر کا عرب تھا۔ سر اور داڑھی کے بال کھچڑی ہو رہے تھے، مکمل عربی لباس پہنے تھا، موٹے دانوں والی مالا گلے میں ڈالی تھی، ذی شان اور ذی وجاہت معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ابو لہب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا سیدی، آپ شاید اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہیں۔ ابو لہب نے کہا، تم صحیح کہتے ہو یا اخی، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبائل اور ہمارے شہر میں تفرقہ ڈال دیا ہے، اور میں اور میری قوم اس سے بہت تنگ آ گئے ہیں۔ عرب نے کہا، آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا۔ ابو لہب نے کہا، آپ کو کون نہیں پہچانتا؟ آپ عرب کے مشہور افسوں گر یمن کے باشندے ہو اور یمن کے نہایت مشہور قبیلے ازدی سے تعلق رکھتے ہو۔ تمہارا نام ضماد ہے۔ عرب نے کہا، آپ نے خوب پہچانا، میرا نام ضماد ازدی ہے، واقعی میں عرب کا بڑا جادوگر ہوں۔ تمہارے بھتیجے پر کسی نے جادو کر دیا ہے، میں سحر کے زور سے انہیں اچھا کر سکتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، اگر تو میرے بھتیجے کو اچھا کر دے اور وہ نئے مذہب کی تبلیغ چھوڑ دے تو میں تجھے 100 اونٹ اور 100 اشرفیاں دوں گا۔ ضماد نے ہنس کر کہا، یہ تو بہت بڑا لالچ ہے، لات و عزیٰ کی قسم میں ان کا علاج کروں گا، جب انہیں آرام ہو جائے گا آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ ابو لہب نے کہا، ضرور پورا کروں گا ضماد، میرے علاوہ ابو جہل، ولید اور ابو سفیان، عتبہ اور دوسرے لوگ بھی تجھے انعام دیں گے۔ ضماد نے کہا، اچھا ٹھہرو، میں تم کو اپنی جادوگری دکھاتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تنہا مجھے دکھانے سے کچھ فائدہ نہیں، میرے خیمے پر چلیں، وہاں میں قریش کے سرداروں کو بلاؤں گا، سب کے سامنے دکھانا۔ ضماد ازدی راضی ہو گیا۔ دونوں مل کر ابو لہب کے خیمے پر پہنچے۔ ابو لہب نے اپنے غلاموں کو اکابر قوم کی طلبی کے لیے روانہ کیا۔ تھوڑی دیر میں تمام لوگ آ گئے۔ نیچے سامنے خالی میدان پڑا تھا، سب میدان میں فرش کرا کر بیٹھ گئے۔ چونکہ یہ میدان بازار کے سرے پر تھا، اس لیے سینکڑوں آدمی بھی ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے۔ جب خوب بھیڑ آ لگی تب ابو لہب نے ضماد سے کہا، اب دکھاؤ تم کیا دکھانا چاہتے ہو۔ ضماد درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف سے لوگوں کو ہٹا کر درمیان میں ایک وسیع گول دائرہ قائم کیا اور اس میدان میں کھڑا ہو کر بولا،
تم نے میرا نام ضرور سنا ہوگا کیونکہ سارے عرب میں میرا نام مشہور ہے۔ دنیا مجھے عرب کا مشہور جادوگر کہتی ہے۔ تمام اعراف اور کاہن مجھے اپنا استاد مانتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں صرف جادوگر نہیں ہوں بلکہ عرب کا مشہور شاعر بھی ہوں۔ مجھے اپنی زبان دانی پر ناز ہے۔ ہاں تو تم نے میرا نام تو سنا ہوگا مگر میرے کرتب نہیں دیکھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جادو کے کرشمے دکھاتا ہوں۔ دیکھو آسمان صاف ہے، سورج چمک رہا ہے، ہم سب دھوپ میں بیٹھے ہیں، ہوا بند ہے، گرمی شدت سے پڑ رہی ہے۔ اٹھ اے ابر باراں اٹھ، ایک کالی گھٹا آ چھا جا اس میدان میں، چھا جا چل نکل آ۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ آسمان صاف تھا اور آفتاب پوری تیزی سے چمک رہا تھا، ہوا بند تھی، گرمی خوب پڑ رہی تھی۔ لوگوں کو اپنے سروں پر ایک سیاہ نقطہ سا نظر آیا۔ ضماد اوپر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، منہ میں تھوک بھرا ہوا تھا، وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارے کر رہا تھا۔ لوگ نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ نقطہ بڑھنے لگا حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے سیاہ بادل کا ٹکڑا بن کر رہ گیا۔ ہوا چلنے لگی اور لوگوں نے حیرت سے دیکھا، بادل کے ٹکڑے نے بڑھ کر سارے میدان کو ڈھک دیا۔ سورج غائب ہو گیا، ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا چلنے لگی۔ ضماد نے کہا، برس اور خوب برس کے ریگزار پر پانی کا ایک قطرہ نہ پڑے۔ فوراً ننھی ننھی بوندیں پڑنے لگیں، مگر یہ ایک نہایت عجیب بات تھی کہ اوپر سے بوندیں پڑتی تھیں مگر نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا تھا۔ لوگ جادو کا ایک کرشمہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ضماد نے کہا، گزرے اب جنات کا لشکر اپنی پوری شان کے ساتھ، عرب کے لوگوں کو حیران کرتا ہوا۔ چلو جلدی چلو۔ میدان کے شرقی جانب سے سیاہ پردہ سا اٹھا، اس پردے میں سے میٹھی میٹھی سی صورتیں نمودار ہوئیں، میدان کی طرف بڑھیں۔ جب بیچ میں آئی تو لوگوں نے دیکھا عجیب و غریب ہولناک شکلیں تھیں، نہایت ہی دہشتناک صورتیں تھیں۔ فضا میں تیرتی ہوئی، ہوا کو چیرتی ہوئی، بادل سے نیچے زمین سے اوپر، لوگوں کو گھورتی ہوئی چلی جا رہی تھیں اور غربی کنارے پر پہنچ کر غائب ہو جاتی تھیں۔ لوگ انتہائی حیرت اور کمال، خوف اور پریشانی کے عالم میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ بچے ڈر کر، عورتیں سہم کر، آنکھیں بند کر کر کے بیٹھ گئیں۔ ضماد نے کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جو صورتیں میدان کی طرف فضا میں تیرتی آ رہی تھیں واپس لوٹ گئیں، جو میدان میں آ چکی تھیں بڑھ کر غربی کنارے پر جا کر غائب ہو گئیں۔ بادل اڑ گئے اور ہوا بند ہو گئی، آفتاب چمکنے لگا اور گرمی بڑھ گئی۔ جب لوگوں کی حیرت دور ہوئی تو انہوں نے ضماد کو دیکھا۔ ضماد سر جھکائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ لوگوں پر حیرت کا تسلط تھا۔ انہوں نے آج ایسا کرشمہ دیکھا جس نے انہیں سخت متعجب اور بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ حیرت اور خوف بھری نظروں سے ضماد کو دیکھ رہے تھے۔ ضماد نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور لوگوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چمک رہی تھیں، کسی کو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ ابو لہب نے کہا، ضماد تم واقعی جادوگروں کے استاد ہو، آج تم نے وہ شعبدے دکھائے جو کبھی نہ دیکھے تھے۔ مجھے اور میرے ہم وطنوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنے جادو کے زور سے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک کر دو گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تم کو پہلے ہی کیوں نہ بلایا، اگر تم آ جاتے تو یہ فتنہ بڑھنے نہ پاتا، مگر اب بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم میرے بھتیجے کا علاج کرو۔ ضماد نے کہا، اگر آپ بلا سکتے ہیں تو اپنے بھتیجے کو یہیں بلا لیں، دیکھیں میں کس طرح اور کتنی جلدی ان کا علاج کرتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، میں بلاتا ہوں، امید ہے کہ وہ آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی ابو لہب نے ایک غلام کو بھیجا اور اسے ہدایت کر دی کہ یہاں کی کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہے۔ غلام چلا گیا۔ لوگ نہایت ذوق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو لہب نے کہا، یا محمد، میدان میں جو شخص کھڑا ہے آپ اسے جانتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ ابو لہب نے کہا، میں بتاتا ہوں، اس کا نام ضماد ہے، یمن کا باشندہ ہے، بڑا ساحر ہے، یہ تمہارا علاج کرے گا۔ تم پر کسی جن کا اثر ہے، یہ اس جن کو پکڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا، یا مجھ پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، تم دھوکے میں نہ پڑو، میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ابو لہب نے برا سا منہ بنا کر کہا،
پھر وہی جھگڑے کی بات شروع کر دی، خدا کوئی نہیں ہے، خدا ہمارے معبود ہیں۔ خیر اس بحث کو چھوڑو، ذرا تم زماد کے پاس چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چلے اور زماد کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ زماد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہایت غور سے دیکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے منور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موہنی آنکھوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو دیکھ کر کچھ گھبرا سا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زماد سے مخاطب ہو کر فرمایا، زماد عرب کے مشہور افسوں گر، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ زماد نے رک رک کر کہا، آپ پر ایک بڑے جن کا سایہ ہے، میں آپ کو اپنا منتر سناتا ہوں، آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، زماد مجھ پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں ہے، تو شعبدہ باز ہے، شعبدہ بازی سے لوگوں کو حیران بنا سکتا ہے، لیکن میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ خدا نے میری زبان میں یہ اثر دیا ہے کہ جو مجھ سے خدا کا کلام سن لیتا ہے اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اپنا منتر سنانے سے پہلے کچھ مجھ سے سن لے۔ زماد نے کہا، اچھا آپ ہی فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے اعانت چاہتے ہیں۔ جسے خدا ہدایت کرتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ زماد یہ الفاظ سن کر کانپنے لگا۔ اس نے کہا، مہربانی کر کے ذرا پھر یہی الفاظ دہرائیے۔ زماد کھڑا غور سے اور نہایت توجہ کے ساتھ سننے لگا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوئے تو اس نے کہا، واہ کس قدر شیرینی ہے اس کلام میں، ایک مرتبہ اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی الفاظ کا اعادہ کیا۔ زماد نے کہا، قسم ہے ان بتوں کی جن کو میں آج تک پوچھتا رہا ہوں کہ میں نے بہت سے کاہن اور بہت سے ساحر، بہت سے شاعر اور بہت سے اہل زباں دیکھے، ان کے کلام سنے، لیکن ایسا جامع اور ایسا فصیح کلام کبھی نہیں سنا۔ بلا شبہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ میں خدا پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان لایا۔ اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مسلمان ہونے سے بڑی مسرت ہوئی۔ زماد نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے معبودان باطلہ کے پرستارو، سنو اور کان کھول کر سنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں ہے، یہ پیغمبر ہیں، خدا کی طرف سے اس کے بندوں کو ہدایت کرنے کے لیے مامور ہوئے ہیں، اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم مسلمان بن کر انسان بن جاؤ گے۔ ابو لہب کو، قریش کو، رؤسائے عرب کو، غرض یہ کہ تمام عربوں کو اس کی یہ گفتگو نہایت ناگوار گزری۔ ابو لہب جھلا کر کھڑا ہو گیا اور بگڑتے ہوئے بولا، جھوٹا ہے تو، فریبی ہے، تم نے ہم کو دھوکہ دیا، خود ہی کہا کہ میں تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کر دوں گا، خود ہی مسلمان ہو کر دوسروں کو بھی دعوت اسلام دینے لگا۔ اگر مجھے عام قریظی کا اندیشہ نہ ہوتا تو تجھے ابھی پکڑ کر ہلاک کر دیتا۔ زماد نے کہا، اے سرکش ضدی انسان، تجھے اسلام اور مسلمانوں سے عداوت ہے، تو مسلمان ہونے سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اس سے تیرے اعزاز کو دھکا لگے گا، خاندانی منصب ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو دنیا کا طالب ہے، دنیا کا کتا ہے، ابھی وقت ہے، سوچ لے سمجھ لے، مسلمان ہو جا ورنہ پچھتائے گا، خدا کی قسم روئے گا۔ ابو لہب غصے سے کانپنے لگا اور اس نے کہا، او اجل انجان انسان، میری شان میں اس قدر گستاخی، ٹھہر میں تیری زبان تراش لوں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ ابو لہب بڑا۔ زماد نے چلا کر کہا، ابو لہب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا ورنہ زندگی کا خاتمہ سمجھو، میں زماد ہوں، یمن کا مشہور جادوگر۔ ابو لہب ڈر گیا، وہ رک گیا اور کھڑا ہو کر
وہیں سے گالیاں دینے لگا۔ چونکہ اس نے اور تمام مجمع نے ضماد کے شعبدے دیکھے تھے، اس لیے سب پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور کسی کو بھی اس کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ابو لہب نے اس خوف سے کہ کہیں اور مرعوب لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، سب کو منتشر کر دیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ضماد بھی چلے۔ چونکہ آج بازار کا آخری دن تھا، اس لیے سوداگر اسباب باندھ کر اونٹوں پر لاد رہے تھے، نیز عام لوگ بھی چلنے لگے۔ رؤسا کے ڈیرے اور خیمے لدنے لگے تھے۔ شام ہوتے ہوتے سب لوگ چلے گئے اور لق و دق صحرا ہی رہ گیا۔ ضماد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر یمن واپس چلا گیا۔ ایسے اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔